اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام احباب، ہمارے بہت پیارے دوست محسن صاحب، جن کا تعلق راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہے، یہ سوال پوچھا ہے کہ قضاء نمازوں کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے، اور نماز جمعہ کے لیے قضاء کا کیا طریقہ ہے، عیدین کے لیے کیا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قضاء نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں دو بڑے اصول سمجھ لیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ آدمی جو مستقل نماز کا پابند ہے، نماز قضا نہیں کرتا، کبھی کبھی اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کے لیے الگ اصول ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نماز رہ جاتی ہے، اس کے لیے دوسرا اصول ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے الگ اصول ہے، اور جس آدمی سے نماز اکثر رہ جاتی ہے اس کے لیے الگ اصول ہے۔ جو آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، کبھی کبھار اس کی رہ جائے، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اسے نماز ادا کرتے ہوئے ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی قضا ہے، تو ظہر سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لے۔ عصر کی نماز ادا کر رہا ہے، ظہر کی قضا ہے، تو عصر سے پہلے ظہر کی ادا کر لے۔ اسی طرح باقی نمازوں کا حساب ہے، ترتیب ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اکثر نماز چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نماز قضا ہو جاتی ہے یا رہ جاتی ہے، اس کے لیے دوسرا اصول ہے۔ وہ یہ ہے کہ طلوع شمس کے وقت، زوال شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، یہ تینوں اوقات، ان میں وہ کوئی نماز نہ ادا کرے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی۔ طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے باقی سارا وقت، سارا سرکل موجود ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی وقت اپنی قضا نمازیں وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جمعہ کی نماز ہے، اگر جمعہ کی نماز آپ کی قضا ہو جائے، رہ جائے، آپ سو جائیں یا کسی وجہ سے بھی رہ جائے، ویسے جمعہ کی نماز رہنی نہیں چاہیے، جمعہ کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والا ہے، اللہ جل شانہ ایک وقت کے بعد اس کی دل پہ مہر لگا لیتے ہیں، تو وہ آدمی نافرمان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کسی صورت نہیں رہنی چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے رہ گئی، تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ جمعہ والے دن، جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے، جمعہ چلا گیا ہے، تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی عیدین کی نمازیں ہیں، عیدین کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے۔ اب عیدین کی نماز اول تو نہیں رہنی چاہیے، اول تو عیدین کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز رہ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، آپ سے کوئی نماز جنازہ رہ گئی ہے، حالانکہ نماز جنازہ نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلامی اخلاقی اصولوں میں سے ہے کہ نماز جنازہ کا اہتمام کرنا چاہیے، جنازے کے ساتھ جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کے اخلاقی فرائض میں سے ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نماز جنازہ رہ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ عیدین کی نماز آپ کی رہ گئی ہے، اس کی بھی قضا نہیں ہے۔
اور اگر نماز رہ جائے عیدین کی تو آپ استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ اب باقی نمازوں کی ترتیب تقریباً ایک جیسی ہے، فجر کی نماز کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، رہ جائے، تو آپ جب بیدار ہوں، سورج نکلنے کے بعد اگر آپ بیدار ہو رہے ہیں، فجر کی نماز آپ سے رہ گئی ہے، سورج نکلنے کے بعد آپ بیدار ہو رہے ہیں، اس صورت میں آپ کو پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے، پھر فرض پڑھنے چاہیے۔ نماز فجر کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس میں سنتیں اور فرض دونوں پڑھے جائیں، لہذا اگر سورج نکل بھی جاتا ہے، نماز آپ سے رہ گئی ہے، تو اس صورت میں بھی سنتیں اور فرض دونوں پڑھیں گے، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے تک، زوال شمس سے پہلے پہلے تک، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی ساتھ تھے، تو بہت تھکاوٹ تھی، شدید تھکاوٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی آرام فرمانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اے بلال، ہمیں اٹھا دینا فجر کی اذان کے وقت۔ اب نیند کی غلبے کی وجہ سے حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، اب نیند کی غلبے کی وجہ سے حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، اور نماز فجر کا وقت گزر گیا۔ سورج کی کرنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جگایا اور پہلے سنتیں ادا کی، اس کے بعد فرض جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اس لیے فجر کی نماز کے لیے خصوصی تاکید ہے، اگر آپ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے پہلے، زوال شمس کے وقت سے پہلے پہلے تک۔ عشاء کی نماز کے حوالے سے ایک بات نوٹ فرما لیں کہ عشاء کی نماز میں فرض اگر آپ قضا کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ وتر کو بھی قضا کریں گے، یعنی فرض کی قضا بھی ہے اور وتر کی قضا بھی ہے، لہذا جب آپ عشاء کے فرض قضا کرنے لگیں تو وتر کو بھی ساتھ قضا کر لیں۔ جیسے فجر کی نماز کا انداز ایک اپنا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر آپ بیدار ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت سنتیں اور فرض دونوں پڑھیں گے۔ اسی طرح عشاء کی نماز بھی منفرد ہے، اس میں آپ فرضوں کے ساتھ ساتھ وتر بھی پڑھیں گے، قضا نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مقدس فریضہ نماز اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ اللہ اللہ